اہل وفا وہ صدق و صفا، وہ پہلی جنگ کے ساتھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات اور ناظرین و ناظرات، گزشتہ پروگرام میں ہم نے کفر و اسلام کے پہلے معرکہ یعنی غزوہ بدر کے ان 6 مہاجر سعادت مندوں کا مختصر تذکرہ کیا تھا، جنہیں اللہ تعالی نے کفر و اسلام کی اس پہلی جنگ میں جام شہادت نوش کرنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ آج کے پروگرام میں ہم انشاءاللہ العزیز ان باعظمت ہستیوں کا تذکرہ کرنے والے ہیں جن کا تعلق انصار کے ساتھ ہے، اور انہیں بھی اس پہلی جنگ میں شہادت کا مرتبہ علیٰ عطا فرمایا گیا۔ انصار ناصر کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے معاون اور مددگار۔ یہ مدینہ طیبہ کے رہائشی مسلمانوں کا معزز لقب ہے کہ انہوں نے مکہ مکرمہ اور دیگر مقامات سے ہجرت کر کے آنے والے اہل ایمان کی ایسی معاونت اور مدد فرمائی کہ دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے، اور مواخات مدینہ تاریخ انسانی کا ایسا نادر الوجود واقعہ ہے جو قیامت تک لوگوں کو اسلامی اخوت، ہمدردی، بھائی چارے اور خیر خواہی و غم گساری کی یاد دلاتا رہے گا۔ انصار کے متعلق عام خیال یہ ہے کہ وہ عرب عاربہ کی اولاد ہیں۔ مورخین اور علم الانساب کے ماہرین اہل عرب کو 3 بڑے قبائل میں تقسیم کرتے ہیں۔ نمبر 1 عرب بائدہ، یعنی وہ قبائل جنہوں نے سیدنا نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد عرب پر حکومت کی، جیسے عاد، سمود اور عمالقہ وغیرہ۔ نمبر 2 عرب عاربہ، اس سے مراد وہ قبائل ہیں جو بائدہ کے ہم عصر تھے لیکن ان کے بعد سرزمین عرب کے حکمران قرار پائے، جیسے قحطان، ہمیر اور سبا وغیرہ۔ اور نمبر 3 عرب مستعربہ، اس سے مراد وہ خاندان ہیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے اور عرب کے شمالی حصے میں رہائش پذیر تھے۔ بعض سیرت نگاروں اور تاریخ نویسوں کا خیال ہے کہ انصار حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فرزند گرامی جناب نابت کی اولاد ہیں، یعنی وہ عرب عاربہ نہیں بلکہ عرب مستعربہ ہیں۔ ظہور اسلام سے قبل انصار کا مذہب بھی عام اہل عرب کی طرح بت پرستی تھا، تاہم بعض لوگ خدا پرستی کی طرف بھی مائل تھے، بلکہ کئی انصار خالص توحید کے قائل تھے۔ بعض عیسائی المذہب اور کچھ لقمان کی حکمتوں کے پیروکار تھے۔ مہمان نوازی، قربانی، حرمت والے مہینوں کی عزت،
فواحش سے نفرت اور جرائم پر سزا انصار کا طغرائے امتیاز تھا، اور کسی حد تک نماز بھی ان میں رائج تھی۔ ایام جاہلیت میں انصار حج بیت اللہ کے لیے مکہ مکرمہ آیا کرتے تھے اور منا کی گھاٹی کے قریب قیام کیا کرتے تھے۔ نبوت کے ابتدائی زمانے میں مکہ مکرمہ میں ان کی آمد و رفت مسلسل جاری تھی، اور خفیہ تبلیغ کے ایام میں ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خاصی معلومات حاصل کر چکے تھے۔ نبوت کے 11ویں سال موسم حج میں یثرب یعنی مدینہ کے 6 آدمی حلقہ بگوش اسلام ہوئے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ ہم اپنی قوم میں جا کر آپ کی نبوت اور رسالت اور توحید کی تبلیغ کریں گے۔ چنانچہ اگلے سال حج کے موقع پر 12 آدمی خدمت نبوی میں حاضر ہوئے، جن میں 5 پچھلے سال والے اور 7 نئے لوگ تھے۔ اختتام حج پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو مبلغ اسلام بنا کر ان کے ہمراہ مدینہ طیبہ بھیج دیا۔ اس داعی اسلام کی تبلیغی مساعی اور شب و روز کی محنت کے باعث اللہ تعالیٰ نے 1 سال کے مختصر عرصے میں ایسی شاندار کامیابی عطا فرمائی کہ مدینے کے ہر گھر میں اسلام داخل ہو گیا، اور ہر گھرانے کا کوئی نہ کوئی فرد مسلمان ہو گیا۔ نبوت کے 13ویں سال ایام حج میں 75 افراد یثرب سے مکہ مکرمہ آئے، اور جمرہ عقبہ کے قریب ایک گھاٹی میں رات کے اندھیرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے آپ کو یثرب یعنی مدینہ منورہ تشریف لانے کی دعوت دی، اور اسر و یسر میں آپ اور آپ کے رفقا کا ساتھ دینے، مال خرچ کرنے، ہر حال میں اطاعت و فرما برداری کرنے، بھلائی کا حکم دینے، برائی سے روکنے اور دشمنان اسلام سے آپ کی حفاظت کا وعدہ کرتے ہوئے آپ کے دستے حق پرست پر بیعت کی، اور باہمی مشاورت سے انصار کے 12 نقبا یعنی نگران مقرر کیے گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا راستہ آسان فرما دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کے 2 گروہ قرار پائے، ایک مہاجر اور ایک انصار۔ کفر و اسلام کے درمیان لڑی جانے والی پہلی جنگ جو غزوہ بدر کے نام سے معروف ہے، اس میں 6 مہاجر شہداء کا ذکر خیر پہلے ہو چکا ہے۔ آئیے اب شہدائے انصار کو سلام عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، جن کی تعداد 8 ہے۔ انصاری شہدائے بدر میں ایک معروف شخصیت سیدنا سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ خود بھی صحابی ہیں، اور آپ کے والد گرامی جناب خیثمہ رضی اللہ عنہ کو بھی صحابیت کا اعزاز اور شرف حاصل ہے۔ اللہ تعالی نے
جناب سعد رضی اللہ عنہ کو فطرت سعید سے نوازا تھا، اس لیے جو ہی توحید کی آواز ان کے کانوں میں پڑی تو وہ فوراً مسلمان ہو گئے، اور سن 13 نبوی میں جن 75 جوان مردوں نے بیعت عقبہ ثانیہ میں شرکت فرمائی اور رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ تشریف لانے کی دعوت دی، ان میں جناب سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عمر بن عوف کے قبیلے کا نقیب مقرر فرمایا۔ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ داخل ہونے سے پہلے جب قباء میں 14 دن قیام فرمایا اور جناب کلثوم بن ہدم رضی اللہ عنہ کو شرف میزبانی بخشا، تو ان دنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے ملاقات کے لیے جناب سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا انتخاب فرمایا۔ جناب سعد رضی اللہ عنہ نیک سرشت اور سلیم الفطرت انسان تھے، اسی لیے لوگ انہیں سعد الخیر کہا کرتے تھے۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت اور الفت تھی، اور آپ پر فدا ہو جانا ان کی دلی تمنا اور قلبی آرزو تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کفر و اسلام کی پہلی جنگ میں شرکت کے لیے بڑے مضطرب اور انتہائی بے قرار تھے۔ جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہونے کی تیاری فرما رہے تھے تو سیدنا سعد رضی اللہ عنہ اور ان کے باپ جناب خیثمہ رضی اللہ عنہ کے درمیان عجیب مباحثہ اور دلچسپ تکرار ہو رہی تھی۔ جناب خیثمہ اپنے جوان سال صاحبزادے جناب سعد سے فرما رہے تھے، بیٹا گھر میں ہم دونوں کے سوا کوئی مرد نہیں ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ ہم میں سے ایک شخص گھر میں رہے اور دوسرا جہاد پر روانہ ہو جائے، اور ہاں تم جوان ہو، گھر کی اور گھریلو خواتین کی حفاظت اور دیکھ بھال بہتر طریقے سے کر سکتے ہو، لہذا تم ایثار کرو، یہیں رہو اور مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جہاد پر جانے دو۔ جناب سعد رضی اللہ تعالی عنہ جذبہ جہاد سے سرشار اور حق کے پرستار اپنے بوڑھے باپ کی خدمت عالیہ میں نہایت ادب سے عرض کرتے ہیں، والد گرامی، اگر جنت کے علاوہ کوئی اور معاملہ ہوتا، اگر جنت کے علاوہ کوئی اور معاملہ ہوتا تو میں ضرور آپ کو ترجیح دیتا، لیکن مجھے حصول شہادت کا شوق ہے، اور مجھے اللہ تعالی نے اتنی قدرت دی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی کا حق ادا کر سکتا ہوں، لہذا ابا جان مہربانی فرمائیے اور مجھے جہاد پر جانے کی اجازت دے دیجیے، شاید اللہ تعالیٰ مجھے مرتبہ شہادت پر فائز فرما دے اور آپ شہید کے باپ قرار پائیں۔ خاصی بحث و تکرار کے بعد باپ نے فیصلہ سنایا،
کہ بیٹا میں بھی شہادت حاصل کرنے کا خواہش مند ہوں اور تو بھی شہادت کا متمنی اور آرزو مند ہے، تو چلو قرعہ اندازی کر لیتے ہیں، جس کا نام نکل آئے وہ پہلی جنگ کے لیے روانہ ہو جائے اور دوسرا گھر کی دیکھ بھال کے لیے مدینہ منورہ میں رک جائے۔ بیٹے نے یعنی جناب سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے باپ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ مختصر یہ کہ قرعہ اندازی کی گئی اور قرعہ اندازی کے نتیجے میں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نکل آیا۔ اب باپ خیسمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی خوشی کے ساتھ اپنے بیٹے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ بدر کی طرف روانہ فرمایا۔ جناب سعد رضی اللہ تعالی عنہ میدان بدر میں کفار کے ساتھ بڑی بے جگری سے لڑتے ہوئے بہادری اور شجاعت و بصالت کے جوہر دکھا رہے تھے کہ ہنگامہ کارزار میں دشمن کا ایک سوار اس پیدل جانشار پر حملہ آور ہوا اور جناب سعد بن خیسمہ رضی اللہ تعالی عنہ حسب خواہش رتبہ شہادت حاصل کر کے جنت الفردوس کو سدھار گئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ جناب سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی جناب خیسمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنے بیٹے سعد سے پہلے مرتبہ شہادت پر فائز ہونا چاہتے تھے، اللہ تعالی نے ان کی اس خواہش کو اس طرح پورا کیا کہ 1 سال کے بعد غزوہ احد میں جناب خیسمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہادت کا جام نوش فرما گئے۔ اس طرح سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ 2 اعزاز حاصل ہوئے کہ وہ خود بھی صحابی ہیں، ان کے باپ بھی صحابی ہیں، اور جناب سعد بھی جام شہادت نوش کر گئے، اور سیدنا خیسمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی 1 سال بعد اللہ تعالی نے مرتبہ شہادت پر فائز فرما دیا۔ اللہ تعالی ہماری طرف سے ان شہدائے عظام پر اپنی رحمتیں، برکتیں اور سلامتیاں نازل فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وہ اہل وفا، وہ صدق و صفا، وہ سچ کی بقا، تصدیق رضا، وہ راہ ہدا، وہ نور و ضیا، وہ رونق صبح و مساء، وہ پہلی جنگ کے ساتھی۔